اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ تمام خران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ ماہین نقوی اور آج کا لیکچر حوزہ علمیہ جامعہ حیدری عباس آباد کی زیر نگرانی احیاء فکر بشریت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج پردے کے حوالے سے ہمارا آخری درس ہے، اور اس آخری درس تک ہم نے پچھلے جتنے بھی دروس بیان کیے اور سمجھائے ان میں ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اصل حجاب کیا ہے۔ یعنی کہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 5-6 میٹر کی چادر کر لیں اور آپ کہیں کہ حجاب ہو گیا، نہیں۔ اور یہ بھی حجاب نہیں ہے کہ اگر آپ نے پورا اپنے آپ کو کور کیا، آپ نے آستینیں بھی پہنی ہیں، آپ نے ساکس بھی پہنی ہیں، آپ نے مانتو یا عبایا یعنی کہ جس طریقے سے کرنا چاہیے آپ نے وہ تمام کام کیے ہیں، لیکن آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، آپ ساتھ نمائش والی ایسی چیزیں یوز کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے نامحرم لوگوں کا آپ کی جو توجہ ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہے، تو اس کو بھی حجاب نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری خواتین، میں نے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ بہت ساری خاران ایسی ہیں کہ جو میک اپ کر کے باہر آتی ہیں، اور جو میک اپ کر کے آتی ہیں تو آٹومیٹکلی توجہ نامحرموں کی ان کی طرف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم جن خواتین کا ذکر کریں گے وہ خواتین ہیں کہ جو حجاب تو مکمل کر رہی ہیں لیکن میک اپ کے ساتھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے جو کوئی دوسری خار ہے اس نے صرف چادر کی ہو لیکن میک اپ نہیں کیا ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ آ جائے لیکن آپ کی طرف توجہ چلی جائے، کہ جو ٹوٹلی فلی اتنی گرمی میں یا اتنی سردی میں یا اتنی مشکل سے ٹوٹلی اپنے آپ کو کور کرتی ہیں، آستینیں یوز کرتی ہیں، سلیوز یوز کرتی ہیں، ساکس یوز کرتی ہیں، تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت کا جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اس کے بعد آپ اتنی مشقت کر کے اور پھر میک اپ اگر آپ لگا لیتے ہو یا کوئی ایسی چیز لگا لیتے ہو جو زینت میں شمار ہوتی ہے، تو آپ کے اس حجاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے تقریباً پچھلے تمام دروس میں کسی نہ کسی امام کے فرمان یا کسی نہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج بھی ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا کے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا فرشتے بھی کسی کا مذاق بناتے ہیں یا کسی پر ہنستے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 موقعوں پر فرشتے ہنستے ہیں۔ پہلا موقع کہ جب ایک انسان کسی دوسرے ایسے انسان کی بے عزتی کروانا چاہتا ہے کہ جس انسان کی عزت اور کرامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، جس کی عزت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے شخص کی جب دوسرے لوگ اس کی ہتک کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو کہ جس کی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی زیادہ ہے، اس کو کوئی انسان کیسے بے عزت کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند متعال وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے خدا عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو ایک یہ موقع ہوتا ہے جہاں پر فرشتے تمسخر کرتے ہیں، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب ایک ایسی عورت مر جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں حجاب نہ کیا ہو، تو جب وہ مر جاتی ہے تو اس وقت 2 فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ کیا اب اس عورت کو اس حالت میں دیکھنا کوئی روا کرے گا، یعنی کہ کوئی اچھا سمجھے گا اس عورت کو اس حالت میں دیکھنا، یعنی کہ جب، اور واقعی مردے سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، جو مردہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اسے ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اور اب تو فرشتہ کہتا ہے کہ کیا اب کوئی ایسا آدمی ہے وہ روا سمجھتا ہے کہ وہ اب اس عورت کو دیکھے، یعنی کہ اب اس کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس کو کفن لپیٹا جا رہا ہے۔ جب یہ زندہ تھی، جب اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تم پردہ کرو، تو اس نے پردہ نہیں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کفن میں اس کو لپیٹ کے اور پھر دفنایا جاتا ہے، تو اس وقت فرشتے اس عورت کا مذاق بناتے ہیں کہ یعنی کہ اب اس کو کفن میں لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا جو ایک مرنے کے بعد بھی ایک جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا جو تابوت ہوتا ہے وہ ٹوٹلی کور ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آنا چاہیے آگے پیچھے سے کسی بھی نامحرم کو، حالانکہ وہ کفن میں بالکل ریپڈ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حکم دیا گیا ہے کہ نظر نہ آئے اس کی باڈی کہیں سے بھی۔ تو یہ 2 موقع ہوتے ہیں۔
تو اس حوالے سے اب آپ کو، کیونکہ ہم نے حجاب کے متعلق مکمل طور پر بتا دیا کہ حجاب کس طرح سے کرنا ہے، اگر آپ حجاب کریں تو کون کون سی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کا حجاب مکمل نہیں ہے، اور حجاب مکمل نہیں ہے تو پھر آپ مسلسل خداوند متعال کی نافرمانی کی آپ سزاور ہو رہی ہیں۔ اچھا، آپ ہم ان خواتین کا ذکر کرتے ہیں آیت اللہ سستانی کے مطابق۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ عورت سرما لگا سکتی ہے، فقط سرما۔ اب سرما کہا گیا، کاجل یا کوئی آئی پینسل نہیں کہا گیا، یہاں پر فقط سرمے کی بات کی گئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ سرما لگا سکتی ہے، لیکن اگر گناہ میں پڑنے کا اس کو خوف ہو تو پھر بہتر ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرے، لیکن اگر نہیں ہے گناہ میں پڑنے کا خوف تو پھر وہ لگا سکتی ہے۔ لیکن پھر آگے فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ پرہیز کرے عورت، سرمے سے بھی پرہیز کرے، ٹھیک ہے؟ جن خواتین کی کچھ کیا آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، کچھ کی لمبی ہوتی ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے تو وہ سرما بھی نہ لگائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مسکارا، آئی لائنر، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے نہیں لگانی۔ اکثر وہ ہوتا ہے نا کہ حجاب کر کے ہلکا ہلکا مسکارا لگا لیا جاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کون دیکھے گا؟ آپ کو سب لوگ دیکھیں گے، آپ اس چیز میں نہ رہیں کہ آپ کو کون دیکھے گا۔ آج کل ہمارے ملک میں خاص طور پر جہاں پر بچیاں محفوظ نہیں ہیں وہاں پر آپ کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ اس لیے اپنی حفاظت خود کریں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ باقی فقہا نے تو کیونکہ سرما لگانے کی ممانعت کیا، وہ کہتے ہیں نہیں لگا سکتے، لیکن البتہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک انہوں نے پرمیشن دے دی ہے کہ آپ لگائیں۔ اس کے بعد انگوٹھیاں جو لگائی جاتی ہیں اور بریسلٹس وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کا پہننا حلال ہے مگر نامحرم سے چھپانا واجب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی رنگ پہنی ہے یا کوئی بریسلٹ پہنا ہے تو اپنا محرم کے سامنے اس کو شو نہیں کر سکتی، اور اس کڑے اور انگوٹھی کا اس شرط کے ساتھ چھپانا لازم ہے کہ وہ حرام میں پڑنے کا خوف، اس صورت میں لازم نہیں ہے چھپانا کہ وہ حرام میں پڑنے کا خوف ہو یا نامحرم کو آپ کی طرف متوجہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کسی ایسی گیدرنگ میں ہیں جہاں پر خواتین ہیں، مرد نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ پہن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی مکس گیدرنگ اگر ہے اس طرح کی جہاں پر مرد حضرات بھی ہیں تو وہاں پہ تو پہلی بات آپ پہن ہی نہیں سکتے، اور اگر پہنا ہے تو اس کو چھپانا نامحرم سے واجب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے آستین کے اوپر کڑا پہننا ہے، آپ نے کلائی کے اوپر کڑا نہیں پہننا، ٹھیک ہے؟ آگے انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ اگر کڑا پہننا ہے تو آستین کے اوپر سے، جہاں سے آپ کی کلائی ظاہر نہ ہو، اور اگر ہاتھ خوبصورت ہیں یا دیکھنے میں اچھے ہیں یا انگوٹھی ایسی ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو پھر نامحرم کے سامنے اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز، میک اپ۔ تو اس میں بھی فقہا نے ہمیں اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، کہ آپ میک اپ کر کے باہر جائیں، کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں منع کر دیا کہ آپ زینت نہ کریں، اور میک اپ ہوتا کس لیے ہے؟ آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، آپ کو اچھا بنانے کے لیے، زینت دینے کے لیے۔ تو نامحرم سے جو ہے وہ آپ کا چھپانا واجب ہے، اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا بھی ہے تو اس کو نامحرم کے سامنے آپ میک اپ میں آپ نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی، نامحرم سے چھپانا آپ کا واجب ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال خواتین کرتی ہیں کہ جو رشتے جب آتے ہیں تو وہاں پر خواتین یا خاران کی تصویر دی جاتی ہے، تو اس میں ہم لوگ ہلکا پھلکا میک اپ کر سکتے ہیں؟ آپ میک اپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے واجب حجاب میں اب تصویر آپ نے بھیجنی ہے، اگر آپ بھیج بھی رہے ہیں تو البتہ میک اپ کرنے کی پرمیشن آپ کو نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو وہ محرم نہیں بنا، جب محرم بنے گا اس کے بعد پھر آپ بے شک اس کے سامنے زینت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں عطر کا استعمال، پرفیومز کا، باڈی سپریز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر عطر، پرفیوم یا باڈی سپرے سے اگر اس کا قصد یا اس کا مقصد دوسرے انسان کو یا نامحرم کو گناہ میں ڈالنے کا نہ ہو تو جائز ہے، یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گناہ میں نہیں آئے گا یا آپ مطلب اس وجہ سے آپ کا مقصد نہیں ہے اس طرح کا، تو پھر آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ ترک کیا جائے، اور اگر لگا بھی رہے ہیں تو اتنا لگائیں کہ باہر تک خوشبو نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کپڑوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، اوپر سپرے کیا جاتا ہے تاکہ خوشبو باہر تک جائے، تو جتنے بھی لوگ پھر اس کو سونگیں گے، جتنے نامحرم اس کو سونگیں گے، گناہ آپ کے سر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ عبایا یا مانتو جو ہم لوگ پہنتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر تو یہ اتنا کھلا ہے کہ اس میں نشیب و فریز ظاہر نہیں ہو رہے، کیونکہ مانتو جو ہوتے ہیں وہ عموماً کھلے کھلے ہوتے ہیں، مانتو اگر شاید کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ ایرانی ایک قسم کا عبایا ہوتا ہے، ساتھ اٹیچڈ بازو ہوتی ہیں اور بالکل کھلا سا وہ ہوتا ہے، وہ اکثر آپ نے ایران میں بھی دیکھا ہوگا، عراق میں بھی وہ خواتین نے بڑے بڑے مانتو پہنے ہوتے ہیں، کھلے کھلے سے ہی،
اور جو ہے وہ نیچے اسکارف کر کے بڑا اچھا، وہ بہترین چیز ہے پہننے کے لیے، لیکن ٹائٹ نہیں کروانا اس کو آپ نے، کھلا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ پہن سکتے ہیں، لیکن وہ والا عبایا یا وہ والا مانتو آپ نے پہننا ہے کہ جو چست نہ ہو، کیونکہ ہم نے لباس کی شرط میں پیچھے ایک شرط جو پڑی تھی وہ یہ تھی کہ لباس چست نہیں ہونا چاہیے، آپ کے باڈی کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے جن کا ہم لوگوں نے ابھی جن چیزوں کو بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کا آپ کی احتیاط کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ جو دلہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب شادی کا دن جو ہوتا ہے، کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں بالکل چاہ رہی تھی کہ نکاح کے احکامات میں ان تمام چیزوں کو ذکر کروں، لیکن کیونکہ پردے کے حوالے سے ایک کویشچن بھی آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں لیکچر کے اندر ہی اس کو کور کر دوں۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ یعنی کہ مجھ سے سوال ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ پرمیشن نہیں ہے زینت کرنے کی، تو جو دلہنیں ہوتی ہیں وہ تو فلی میک اپ ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے حجاب مکمل کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آستینیں پہنی ہوتی ہیں، سب کچھ۔ تو آپ بے شک دلہن ہیں یا دلہن نہیں ہیں، یہ اب آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ ظاہری بات ہے کہ اگر تو آپ کے گھر میں وہی بات ہے کہ اگر گیدرنگ نہیں ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے، یا دوسرا کوئی تیسرا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ بے شک دلہن بنے، بے شک تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ کا فوٹوگرافر آپ کو پہلے دیکھ رہا ہے اور آپ کا فوٹو شوٹ پہلے ہو رہا ہے، تو آپ کے سامنے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے ایسے آئیں۔ اور حجاب آج کل کتنے لوگ کرتے ہیں، اور جو کرتی ہیں حجاب کر کے بھی وہ پھر ظاہری بات ہے اوپر اپنے جھومر لگایا ہوا ہے، ٹکا لگایا ہوا ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور پالش لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ کس طرح کا حجاب ہے؟ یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ ہمیں زینت سے منع کیا گیا ہے، اور اگر یہ تمام چیزیں ڈسکس کی جائیں گی تو ان کو کوئی مانے گا بھی نہیں کہ بھائی آپ شادی پہ بھی تیار نہ ہوں۔ بالکل آپ تیار ہوں، آپ کو حکم دیا گیا آپ تیار ہوں، لیکن کس کے سامنے؟ اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے محرموں کے سامنے۔ یا پھر آپ انتظام اپنے گھر میں اس طرح سے کریں کہ کوئی نہ محرم، آپ کا کزن، آپ کا کوئی دوسرا تیسرا بندہ نہ آئے، نہ آپ کو دیکھ سکے، تو پھر آپ بے شک کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح کے بعد آپ کا ہسبینڈ آپ کو دیکھ لے۔ لیکن فوٹوگرافر بھی ہے، اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے، اگر خوبصورت دلہن لگ رہی ہے تو پھر تو اس کا اپنا انداز ہے، وہ جس طرح سے مرضی دیکھے آپ کو۔ تو بہرحال دلہن کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے تیار ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بار بار ایران کی مثال اس وجہ سے دیتی ہوں کہ شاید ان لوگوں نے مطلب اپنے مجتہدین کا جو ان کہنا ہوتا ہے نا، انہوں نے اس کو رٹا ہوا ہے کہ یعنی کہ ہمارے مجتہدین نے اگر اس طرح سے کہا تو ہم لوگ اسی طریقے سے کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑی بڑی چادریں کی ہوتی ہیں وائٹ کلر کی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ خوبصورت نہیں لگ رہی ہوتی؟ کیا وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی؟ تو یہ اب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ البتہ قرآن نے جو بات بتائی ہے، فقہا نے جو بات بتائی ہے، اور جو بتانے والے ہیں وہ جو آپ کو آگے بتا رہے ہیں، حکم یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیور سے، جیٹ سے پردہ کرنا آپ کا واجب ہے، ان تمام لوگوں سے اپنے پردہ کرنا ہے۔ تو آپ شادی پہ چاہے آپ سکارف کریں یا جو کچھ بھی کریں، اگر آپ سکارف کر رہی ہیں تو پھر آپ زینت نہ کریں، تیار شیار نہ ہو۔ تو جو بھی جیسے بھی اپنے مینیج کرنا ہے، اب یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا کورس الحمدللہ پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ جب نکاح اور نکاح کے احکامات پر بات کی جائے گی تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔